ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان صدوزی اور میرے ساتھ ہیں مصطفین کاظمی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آج ہم اسلام آباد کچہری میں موجود ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں۔ تو آج جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، کاظمی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، دریا ستلج میں، راوی میں، چناب میں، جہلم میں، تو بہت برا حال ہے مختلف شہروں کا، خاص طور پر جلال پور، پیرام والی، ملتان اور بہاول پور میں۔ وہاں پہ انتظامیہ جو گورنمنٹ ہے، وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ جو چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں مویشیوں کے لیے، کھانا لے کے آتے ہیں، دو سیلفیاں بناتے اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں، اور لوگ وہاں پہ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہاں سے نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ مختلف ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہیں وہ برائے نام ہے، کشتیاں نہیں ہیں اور لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں ریسکیو کرنے والے یا گورنمنٹ کے 1122 والے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، تو وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ایک وہاں جن کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ تو اس بارے کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اس کا جو رد عمل ہے عوام کے لیے، جو ریلیف ہے، یہ باتیں بظاہر ہو رہی ہیں یا واقعی وہاں پہ یہ سچویشن اور یہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیں گے؟ دیکھیں، اس میں بیسیکلی آپ خود سمجھ لیں، اب تو چیزیں جو ہے نا، سوشل میڈیا یہ 1947 نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا 2 منٹ میں اس کو سامنے لے آتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں یہ کہ اس وقت میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب یہ آتے ہیں عوام میں وہ ڈرامہ کرنے کے لیے، کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو 6 فوٹوگرافر ہوتے ہیں، پوری کیمرہ ٹیم ہوتی ہے اور وہ اس کو شوٹ کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ شوٹنگ ہوتی ہے، تو اس وقت تو ان کے اپنے چہرے جو ہیں ان کو بنا لیتے ہیں، مگر اندر سے بہت خوش ہیں۔ اچھا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، سندھ کا وزیر اعلیٰ، یہ اللہ تعالیٰ سے سندھ کی پوری کیبنٹ، پنجاب کی پوری کیبنٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ بہت ہی ظالم سیلاب دے تاکہ ہمیں کروڑوں ڈالر وہ ہمیں امداد میں ملے، بحالی کے لیے ملے۔ بیوروکریسی میں ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ وہ ساری ڈونر ایجنسیز کو، انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کو اور دنیا کو لکھ رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم ڈوب گئے، تو ہمیں جو ہے آپ مدد کریں ہماری، تاکہ ہم نے غریبوں کی بحالی کرنی ہے۔ بحالی تو غریبوں کی کچھ نہیں ہونی۔ جو پچھلا سیلاب ہوا ہے اس کے جو متاثرین تھے ان کی آج تک بحالی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی کیا بحالی ہوگی ان کی؟ تو اب آپ دیکھیں کراچی ڈوب گیا پورا۔ ہاں، کراچی ڈوب گیا۔ اچھا، سندھ 17 سال سے زرداری لیگ اس کی حکومت ہے، اور 17 سال میں ان کو 17,000 ارب روپے اچھا، جو بجٹ ہوتا ہے وہ ملا ہے۔ 17,000 ارب روپے ان کو بجٹ ملا ہے۔ اچھا، کیا کیا اس میں؟ لاسٹ ایئر جب یہ سارا سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہم ایسے اقدامات لیں گے کہ جو پانی جو ہے سارا ڈرین کر جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں جو کراچی کی رات کی صورتحال، اس سے پہلے صورتحال، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک جوکر ہے وہاں پر، میئر ہے ایک لونڈا لپاڑا جوکر، وہ جوکر جو ہے وہ پھرتا ہے اسی طرح جیسے جو پھرتی ہے پنجاب میں۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جہاں پر پانی کم ہے، وہ آپ کو نام یاد ہے کس کو وہ کال کرتی ہیں؟ شعیب۔ تو وہ شعیب کہتا ہے کہ نہیں میڈم، ادھر شعیب جو کہتا ہے، شعیب کی تو آواز ہمیں نہیں آ رہی، شعیب کی تو آواز میڈم سن رہی ہے۔ شعیب وہاں سے بتاتا ہے کہ میڈم بہت برے حالات ہیں، تو کہنے گے ہاں شعیب تم صحیح کہہ رہے ہو، تو ادھر بالکل پانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح سے کراچی کا جو میئر ہے وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، پھر وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کچھ پیمنٹ بڑوں کی رک گئی ہے، اس لیے اس کو ایک خبر چلی گئی ہے کہ آپ کی شاید یہ آخری وزارت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک منشیات فروش ہے وہاں پہ، شرجیل میمن، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ایک ناصر شاہ ہے، وہ ناصر شاہ جو ہے بسم اللہ کر کے تمام جھوٹ بولتا ہے۔ ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے کہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور بیوروکریسی ان کے ساتھ کیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز وغیرہ، وہ جب یہ پورا پلان ہوتا ہے پھر ایک ٹینٹ لگتا ہے، ٹینٹ کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی قدم واپس ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے، وہ سارا ٹینٹ نکل جاتا ہے۔ کچھ عوام کو، غریبوں کو کچھ نہیں مل رہا وہاں پہ۔
سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر اوپر شریف لوگ بیٹھے ہوں تو نیچے جو مشینری ہے وہ پھر اسی طرح کام کرتی ہے. انہوں نے یہ سارے اداروں نے یہ سوچا ہے کہ اوپر نوسر باز بیٹھے تو نوسر بازی انہوں نے شروع کر دی. این ڈی اے میں سو رہا ہے, بڑی بڑی انہوں نے پوسٹیں لی ہوئی ہیں, ہمارے سینئر فوجی افسران ادھر ہیں, تو سب خاموش ہیں. اور یہ پہلے سے ایک الرٹ آیا تھا کہ بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اور وہ الرٹ ابھی موجود ہے, اور سب کو آگاہ کر دیا گیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ بہت بڑا سیلاب آئے گا, تو ان کو اس کورس کو جو قبضہ ہو گیا ہے جہاں پر انکروچمنٹس ہیں, دریا کا جو پورا کورس ہے اس کو خالی کرانا چاہیے. تو انہوں نے خالی نہیں کرایا, انہوں نے تو بیچ دیا ہوا ہے نا, بیچ علیم کا انہوں نے تو بیچ دیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ علیم خان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نوسر باز ہے نا, تو وہ تو ایک سائیڈ ہے. باقی یہ کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں میجورٹی نہیں لوگ گجرات سے آپ دیکھیں, ادھر جلال پور دیکھیں, سب ڈوبے ہوئے ہیں, 8-8 7-7 فٹ جو ہے. اور ان کو بے شرموں کو آرام سے یہ رات کو سوتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ایک عرب والا سے ویڈیو وائرل ہوئی جی, آپ نے دیکھی نہیں, ایک صحافی وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں کشتیاں میں, تو وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے فیصل صاحب نے وہ پروگرام اس نے کہا کہ میں کوئی ان کا نوکر ہوں, ہر بندے کو میں جا کے وہاں پہ کروں. پوچھو بھائی وہ نوکر نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں, یہ تو ان کا حال ہے, کسی نے آج تک اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ جو لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے پروٹوکول پہ یا وہاں پہ سیلفیاں بنانے والے, اس کے بارے میں نہیں, ڈپٹی کمشنر وغیرہ تو نوکر ہیں. نوکر یہ تو ان کی کتاب جو گرین بک ہے اس میں لکھا ہے کہ عوام کی آپ نے خدمت کرنی ہے, عوام کے نوکر ہیں, عوام کے ٹیکس منی سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. وہ تو باقاعدہ جو صحافی تھا جو ویڈیو اس کو اس نے کال کر کے تھریٹ کیا ہے, تھریٹ کرنے کے بعد اس کو کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں. اس نے اس اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں کوئی نوکر ہوں بندوں کو. اصل میں یہ انگریزوں کی ٹریننگ ہے, اس وقت جو آرمی تھی اس کو بھی ٹریننگ ہے, اور بیوروکریسی کو بھی انگریزوں کی ٹریننگ ہے کہ آپ لوگ مالک ہیں. حالانکہ انگریز کے زمانے میں یہ مالک نہیں تھے, یہ انگریز کے غلام تھے. مگر انگریز جب چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس نے فوج کو بھی کہہ دیا, پولیس کو بھی کہہ دیا, بیوروکریسی کو بھی کہہ دیا کہ آپ مالک ہیں, کیونکہ پھر نہ سسٹم بنے گا نہ کچھ آگے بات بڑھے گی, اور پھر ملک جو ہے حصے بکھرے ہو جائے گا, جس کا ایک مظاہرہ 1971 میں ہو چکا ہے. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے, جس نے پاکستان بنایا تھا جو 2 قومی نظریہ آپ کدھر ہے. کاظمی صاحب یہ بتائیے جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ ان پہ کوئی امید رکھی جا سکتی ہے پبلک کے, جیسے نیپال میں ہوا یا سری لنکا یا بنگلہ دیش میں, اس طرح کے حالات ادھر بھی پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کا نام عمران خان ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ عمران خان کو کس چیز کی کمی تھی, کون سی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت تھی جو عمران خان کو نہیں دی. بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے شہزادے وہ حسرت کرتے تھے کہ یہ کیا شخصیت ہے, اور اس کے پاس کتنی فالوئنگ ہے, عوام میں کتنا مقبول ہے, عوام اس کو کتنا چاہتی ہے. یہ پاکستان کی عوام نہیں چاہتی, دنیا کی عوام چاہتی ہے. جب وہ کرکٹ اسٹار تھا تو دنیا میں اس کی فالوئنگ تھی, اس کو کیا ضرورت تھی. آدمی صاحب یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بندہ کرپٹ اور لالچی نہیں ہے عمران خان, کیونکہ جب جیما کو طلاق کا مسئلہ تو کورٹ میں اربوں روپے اسے ٹکرا دیے تھے. اگر وہ لالچی ہوتا, کچھ پیسوں کا یہ بقایا, یہ کیس شریفوں کے ساتھ ہوتا, شریف کو آپ رکھ لیں عمران کی جگہ تو وہ تو اپنے سسر کے پیر پکڑ لیتے کہ بابا جی آنے دو. تو یہ تو مطلب کیا بات ہے. مگر یہی ہے کہ خدارا پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی خاطر ہے, یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے, یہ کوئی پیسے کمانے نہیں آیا تھا. اس نے 3 اسٹیٹ آف آرٹ شوکت خانم ہاسپٹلز بنائے, کینسر کو پہلے بڑی بات, اربوں روپے کا. تو اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شہرت کی ضرورت نہیں ہے, یہ عوام کو سوچنا چاہیے. تو عوام کم از کم ان کو ثابت کرے کہ ہم جو ہیں سری لنکا کے عوام سے زیادہ جمہوری ہیں, بنگلہ دیش کے عوام سے زیادہ جمہوری ہیں, اور ہم انڈونیشیا کے عوام سے زیادہ ہم قانون کی محافظ ہیں. اور اب ہم نے جو نیپال میں دیکھا, تو آپ ثابت کریں کہ آپ انڈونیشیا, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش اس سے اچھے لوگ ہیں.
جی میرے ساتھ کاظمی صاحب تھے، میرے ساتھ نے بہت دلچسپ گفتگو کی. تو انشاءاللہ آپ کو نئی نئی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا یہ جائیں. شکریہ.